الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جہیز اور برات کی رسم، دیکھیں جہیز اور برات کی جو رسمیں ہیں اس وجہ سے شادی مشکل ترین بن گئی ہے۔ دن بدن لوگ پریشان ہیں اس مسئلے کو لے کے، بڑے لوگ پریشان ہیں، بلکہ جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو پریشانی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے ہی سوچ شروع ہو جاتی ہے کہ ان کو شادی کو لے کر، بچیوں کی شادی کو لے کر وہاں سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ لوگ وہاں سے ہی جو ہے نا وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور پیسے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، پیسے اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ شادی کے موقع پر گھر بھی بیچ دیتے ہیں۔ یہ بھی میں نے خود دیکھا ہے، شادیوں پہ گھر بکتے ہوئے، بعد میں لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی میں نے چیز دیکھی ہے، حالانکہ شادی کو شریعت نے آسان رکھا ہے، بعض لوگ سود پر قرض لے کر شادیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ایک پریشر ہے لوگوں کے اوپر جہیز اور برات کے بغیر سے ملے کہ جیسے آج کل شادی ہوتی نہیں ہے۔ اتنا ہم نے مل کے سب نے اس مسئلے کو اتنا مشکل بنا دیا، لوگ مقروض ہو رہے ہیں، پوری زندگی لوگوں کی قرضوں میں گزر رہی ہے، مقروض ہی رہتے ہیں، یہ پریشانیوں میں رہتے ہیں، ان کو دین داری شریعت کا کوئی ان کو اس کی طرف وہ آتے ہی نہیں ہیں، اپنی مشکلوں میں اپنی پریشانیوں میں بس وہ دن رات سوچوں میں مگن ہے۔ تو یہ کیسا ایک ظلم ہے، سمجھ لیں آپ کو، بندہ اسی پریشانی میں دن رات گزارے، کیا کرنا ہے شادیوں پہ، کیا دینا ہے، کیا لینا ہے، کیا بننا ہے، یہی فکر ہے لوگوں کی۔ تو دیکھیں پوری زندگی لوگ کمائی کر رہے ہیں اور ایک اس موقع پہ سارا کچھ خرچ کر دیتے ہیں، پوری زندگی کمائی کرتے ہیں، بلکہ دین کی شریعت کو بھی نہیں دیکھتے۔ اگر نماز کا ٹائم ہے تو کاروبار ہو رہا ہے، پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے سب خرچ، جو کمایا سب خرچ۔ جہیز اور برات کی وجہ سے رسم و رواج ہمارے معاشرے میں سمجھ لیں زہر کی طرح یہ چیز پھیل چکی ہے۔ جہیز اور برات کے بہت سارے خطرناک نتائج ہیں، یہ ہمارے ہم نے دیکھا، سامنے آ رہے ہیں، کتنا خطرناک اس کا اثرات ہے ہمارے معاشرے میں، تباہی کی طرف یہ چیز جا رہی ہے۔ دوسرا، جہیز اور برات کا ہماری شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نکاح کے مسائل سیکھنے چاہیے، علم لینا چاہیے کہ اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا جہیز اور برات کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا، شریعت کا اصول ہے کہ کوئی کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر نہیں لے سکتا۔ اس مسئلے کو پہلے سمجھا جائے، برات اور جہیز کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک اصول پہلے ہر کوئی سمجھے۔ شریعت کا ایک اصول ہے کہ کوئی کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر نہیں لے سکتا، دل سے راضی ہو تو، پھر دباؤ نہ ہو، مجبوری نہ ہو۔ اگر مجبوری ہو تو پھر جائز نہیں ہے کسی کا دباؤ میں کسی کا مال لینا، مجبوری میں اگر کوئی مجبوری میں دے بھی رہا ہے، دباؤ میں دے بھی رہا ہے، تو سامنے والے کے لیے وہ لینا جائز نہیں ہے، چاہے وہ وراثت ہے، جہیز ہے، برات ہے، کوئی بھی کام ایسا کو کر رہا ہے مجبوری میں، دباؤ میں، وہ جائز نہیں۔ جیسے بہنیں اکثر دباؤ میں، مجبوری میں، شرم و شرمی دے دیتی ہیں کسی کو اپنا مال، تو ہم یہ نہیں کہیں گے وہ دوسرے پہ حلال ہے، کیونکہ یہ دباؤ میں دیا جا رہا ہے، اور پتہ بھی بعض کا انسان کو چل جاتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ کسی کا مال کسی کے اوپر اس کی رضامندی، دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ تو دیکھیں شریعت دلی رضامندی دیکھتی ہے۔ آپ جہیز کو سامنے لے آئیں، کیا کوئی دل سے دے رہا ہے؟ مجبوری میں لوگ دے رہے ہیں، دباؤ میں دے رہے ہیں، ہماری بیٹی کے ساتھ برا سلوک نہ ہو، لوگ باتیں نہ کریں، نکاح کیسے ہوگا بیٹی اگر جہیز نہ دی؟ تو یہ دباؤ ہے، یہ مجبوری ہے، تو سامنے والے کے لیے یہ مال لینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس اصول کے مطابق آپ مسئلے کو سمجھ لیں۔ تو علماء اس میں یہ کہتے ہیں اگر کوئی شرم کی وجہ سے گفٹ دے رہا ہو تو سامنے والے کو پتہ ہے کہ یہ شرم کی وجہ سے دے رہا ہے، دباؤ میں دے رہا ہے، تو یہ لینا حرام ہے۔ ہماری شریعت میں ایک اصول ہے، وہ اصول سمجھیں، مال کے معاملے میں بغیر رضامندی کے ایک اصول ہے کہ آپ بغیر رضامندی کے آپ کسی سے چائے نہیں پی سکتے، تو مال تو پھر دور کی بات ہے، ہدیہ تو پھر دور کی بات ہے، آپ پھر ہدیہ کیسے لے سکتے ہیں، تحفہ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو یہ تو اور اہم معاملہ ہے، اس لیے آپ ہدیہ بھی نہیں لے سکتے بغیر رضامندی کے، تحفہ بھی نہیں لے سکتے۔ اب اس اصول کو سامنے رکھ کر آپ جہیز اور برات کی رسم کو سمجھیں۔
ہمارے ہاں لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے لڑکی والے کی طرف سے جہیز یا پیسے کے، پھر ہم شادی کریں گے، کوئی ہمیں کچھ دیں گے، تو بلکہ شادی پر لڑکے کو دینا ہوتا ہے، لڑکی والوں سے کچھ نہیں لینا، بلکہ لڑکے والے کو دینا، لڑکے کے اوپر ذمہ داری ہے، لڑکی کے روپے کی ذمہ داری نہیں ہے، مہر دینا لڑکے نے دینا ہے، ولیمہ کرنا لڑکے نے کرنا ہے، جہیز لڑکے نے بنانا ہے۔ ہماری شریعت میں لڑکی والوں کو 1 روپے کا پابند نہیں بنایا۔ دوسرا، اگر لڑکے والے دباؤ ڈال کر کچھ لڑکی والوں سے کچھ لے رہے ہیں تو یہ لینا جائز نہیں ہے، یہ لینا حرام ہے۔ تو اس میں ہم دیکھیں، کچھ آگے بھی باتیں دیکھیں گے کہ کسی کی رضامندی کے بغیر آپ چیزیں لے رہے ہیں، دباؤ میں لے رہے ہیں، پریشر میں لے رہے ہیں، تو وہ ان کا دینا حرام، آپ کا لینا حرام، کیونکہ وہ بھی ایک رسم کو بڑھاوا دے رہے ہیں چیز کو کر کے۔ بہرحال جو لے رہا ہے وہ حرام۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کہتے، وہ اپنی رضامندی سے دے رہے ہیں، یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا، آپ ان سے منع کریں، آپ ان کو یہ چیزیں ختم کریں تاکہ نکاح آسان ہو۔